بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس آیت کا ترجمہ کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع، اس ولاگ کا مقصد سچ اور جھوٹ کی تمیز، سچ کا ابلاغ، جھوٹ کا کاؤنٹر، اور جھوٹ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی فورم پہ ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی بیخونی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو جھوٹ پھیلانے والا، ایک آپ کو پہلے ہم روایت سناتے ہیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ جلالین ایک تفسیر کی کتاب ہے جس کے اندر قرآن مجید کی عربی زبان میں تفسیر کی گئی۔ جلالین کے حاشیے میں ابلیس کے چیلوں کی مختلف صورتیں بتلائی گئی ہیں۔ میاں بیوی میں تفریق ڈالنے والا، دو بھائیوں میں جھگڑا کرانے والا شیطان کون سا ہے، ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں۔ جھوٹ جو پھیلاتا ہے اس شیطان کا نام جلالین کے حاشیے میں متردوس بتایا گیا ہے۔ اب یہ جو متردوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ جب تمہارے پاس اس قسم کا کوئی متردوس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی ذرا تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ وہ جھوٹ سچ کو خلط ملط کر کے اور کبھی پورا جھوٹ پروپیگیٹ کر کے تمہارے ایمانوں میں رخ نہ ڈال سکتا ہے، تمہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، چونکہ جدید دور ہے، ذرائع ابلاغ مختلف صورتیں ہم دیکھتے ہیں، موبائلز آ چکے ہیں، AI کا زمانہ ہے، چیٹ GPT چل رہی ہے، کوئی بھی خبر بنا دی جاتی ہے، اسپریڈ کر دی جاتی ہے، اور اس خبر سے جنگیں ہو جاتی ہیں، برادریاں لڑ جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ پنجاب کالج سے لے کر اور جو کچھ پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے سب ہمارے سامنے، یہ سب جھوٹ کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہے۔ اس جھوٹ کے کاؤنٹر کے لیے پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹریٹ نے، ڈائریکٹر جنرل پاک ISPR جناب احمد شریف چودھری صاحب نے ایک اسٹیپ لیا۔ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، لیکن ماضی میں لوگوں نے سوال نہیں اٹھایا۔ جب جناب آصف غفور صاحب اپنے دور میں جامعۃ الرشید گئے اور جامعہ کے طلباء نے انہیں دیکھ کر بوسے دیے، ماتھے چومے، پیشانیاں چومی اور ان کے ساتھ اختلاط کیا، اس وقت نہ ستور صاحب بولے، نہ شہباز گل صاحب بولے۔ لیکن آج جب احمد شریف چودھری صاحب اپنے طلباء کو ملنے جامعہ اشرفیہ جاتے ہیں تو سب کو یاد آ جاتا ہے کہ جی یہ پاک فوج کیوں مل رہی ہے۔ بھائی DG ISPR اپنے پاکستانی بچوں سے مل رہے ہیں، پاکستانی مدارس کے بچوں سے مل رہے ہیں، پاکستانی یونیورسٹیوں کے بچوں سے مل رہے ہیں۔ وہ بلوچستان یونیورسٹی جائیں، وہ ایبٹ آباد برنال جائیں، وہ گرلز کالج میں جائیں، وہ مدرسے میں جائیں، وہ مدرسے کے طلباء سے ملیں، وہ ان کے اپنے بچے ہیں۔ اور میں نادانوں کو بتانا چاہتا ہوں جو نہیں جانتے، احمد شریف چودھری صاحب کا اپنا بھی ایک پس منظر ہے۔ احمد شریف چودھری صاحب جامعہ اشرفیہ گئے، ذرا جا کر چیک کرائیے کہ مفتی داؤد صاحب، مفتی چودھری داؤد صاحب کون تھے۔ جامعہ اشرفیہ ہمارا ادارہ ہے۔ اگر انہی اداروں سے نکلے ہوئے ہمارے بچے آج پاکستان آرمی میں جا رہے ہیں، نیوی میں جا رہے ہیں، اور ہماری نمل سے، ہماری نسٹ سے نکلے ہوئے بچے آرمی اور نیوی میں جا رہے ہیں، ایئر فورس میں جا رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو اگر وزیر اعظم اپنے ہی ادارے، اپنی ہی نرسی، اپنی اکیڈمی، یا ISPR کے DG صاحب اپنے ہی ادارے میں جاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں سے ملتے ہیں، تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ پتہ یہ چلا تکلیف متردوسوں کو ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کا چورن نہیں بک رہا۔ وہ چورن جو غیر ملکی فنڈنگ سے چلتا ہے، وہ منجن جو غیر ملکی سرمایہ کاری سے، ایک وہ اکاؤنٹس کہ جو باقاعدہ فنڈڈ ہیں، جو باقاعدہ ایجنڈا بیسڈ ہیں، جن کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں، ان اکاؤنٹ سے ان کا نیریٹو پھیلایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن اب تو دیوار سے بھی پہلے ان ڈیوائسز کے بھی کان ہیں۔ اس دور میں بھی جب ایک طالب علم آ کے
غصے سے سوال کرے یا ادب و احترام سے کرے. وہ DGISPR سے، جرنل سے، حاضر سروس جرنل سے، باوردی جرنل سے سوال کر رہا ہے، اور وہ اس کا جرنل اپنے بچے کو مسکرا کر جواب دے رہا ہے اور اس کا ابہام اور اس کی غلط فہمی دور کر رہا ہے. تو اس سے ان لوگوں کی ماں مر گئی جو لاکھوں ڈالرز لگا کر اپنا فیک پروپیگنڈا اور جھوٹ پھیلا رہے تھے. میں آج اپنے DGISPR صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. جیسا کہ مختلف اداروں میں اساتذہ کرام نے بھی فرمایا DG صاحب سے کہ آپ آیا کریں، تشریف لایا کریں، اس سے قربتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. اور طلبہ نے بھی بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس دیا اور ایک اچھا جیسچر بھی دیا، اور DG صاحب کے ساتھ نہ صرف سیلفیاں بنوائی بلکہ گروپ فوٹیجز بھی ہم نے موصول ہوئی ہیں، مختلف بچوں نے اپنے اکاؤنٹس پہ شیئر کی ہیں. تو یہ ٹک ٹاک، ٹویٹر، انسٹا، فیس بک پہ جو ایک ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی تھی، DGISPR جناب احمد شریف چودھری صاحب نے ایسا بہترین کاؤنٹر کیا ہے. انتہائی اپنی اس مخصوص قسم کی مسکراہٹ، دھیمے لہجے، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ جا کے تحمل سے بات سن کے، اپنے اسٹوڈنٹس کو گلے لگا کے، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اور انہیں ان جھوٹوں کا اصل اور مکروہ چہرہ بھی بتایا، ان کا ایجنڈا بھی بتایا، ان کا نیریٹو بھی بتلایا، اور کہا کہ ہم حاضر ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے، ہم آپ ہی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ ہی کے لیے سرحدوں پہ جانے قربان کر رہے ہیں. اور بچوں نے DG صاحب کو سراہا. یہ جھوٹ ختم ہوتا ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، سچ باقی رہتا ہے، سچ کی بقا ہے، سچ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. اسی لیے میں آج کی اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ الصدق ینجی، سچ میں نجات ہے، والکذب یہلک، جھوٹ میں ہلاکت ہے، ہلاکت میں مت پڑیے، نجات کے راستے پر چلیے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.